بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، K2 ٹائمز میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان مناہل اوان اور آج ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح سیٹ پہ موجود ہیں بیورو چیف K2 ٹائمز ذاکر حسین تنولی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا فضل۔ الیکشن کمیشن نے تو 8 فروری کی ڈیٹ دے دی ہے کہ الیکشنز ہونے ہی ہیں اس ڈیٹ پہ، تو کیا کہنا ہے آپ کا اس بارے میں؟ جی بالکل، کافی عرصے سے پاکستان میں یہ ایک بحث چلی ہوئی تھی کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے یا کب ہوں گے۔ تو ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پہ صدر پاکستان اور چیف الیکشن کمشنر جو ہے سکندر سلطان راجہ، انہوں نے بیٹھ کے پھر فائنل کر کے جو ڈیٹ ہے وہ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی ہے، اور اس تاریخ کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ اس حوالے سے اب چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ سخت ریمارکس بھی دیے ہیں کہ اب میڈیا پہ بھی اس کے حوالے سے کوئی بات نہ کرے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ ہر صورت الیکشن ہوں گے اسٹیٹ پہ، اور سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ انشور کرے گی کہ 8 فروری 2024 کو الیکشن ہوں۔ لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ آپ اپنی رائے اور مشورہ ضرور دیں۔ دیکھیں، یہی میں کہتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ نے اس پہ کہا ہے کہ کسی کے دماغ میں یہ شک نہیں رہنا چاہیے کہ یہ ان کے ریمارکس تھے چیف جسٹس آف پاکستان کے کہ الیکشن ہر صورت ہوں گے، اور میڈیا بھی اس کے حوالے سے کوئی پٹی شٹی نہ چلائے۔ اگر کسی نے کوئی پٹی چلانی ہے تو اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھ کے چلائیں۔ یہ ان کے ریمارکس تھے۔ لیکن دیکھیں، گراؤنڈ ریئلٹی پہ اب جائیں تو اپر مالاکنڈ، اپر ہزارہ، گلیات، اور یہ 8 فروری کو موسم کے حوالے سے کیا صورتحال ہوتی ہے؟ یا دیکھیں، الیکشن تو اس وقت ہی ہوگا جب ان علاقوں میں سیاسی موسم یا عام نہیں، سیاسی موسم تو ابھی بنتا جا رہا ہے، سیاسی موسم بنتا جا رہا ہے، لیکن یہ کہ گراؤنڈ پہ جو ویدر ہے وہ بھی چیک کرنا پڑے گا۔ آئیے ہفتوں کی خبروں کی جانب بڑھتے ہوئے تو پہلی خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا 8 فروری کو انتخابات کا انعقاد یقینی بنانے کا حکم۔ کیا کہنا ہے آپ کا اس بارے میں؟ جی بالکل، ملک میں ایک الیکشن کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال تھی، بالکل، چاہے میڈیا ہو یا عام پبلک کی بات ہو یا پولیٹیکل پارٹیز کی بات ہو، تو ان کے ذہن میں یہی بات ہمیشہ کی جاتی تھی کہ اب پتہ نہیں الیکشن کب ہوں گے۔ تو اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اب کیا ہے کہ تمام فریقین کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ مشاورت کریں، الیکشن کمیشن کو انہوں نے کیا تھا باؤنڈ۔ پھر چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ سکندر سلطان راجہ اور صدر پاکستان، ان کے ساتھ ان کی نشست بھی ہوئی جو کافی عرصہ پہلے نہ ہو سکی۔ تو تمام فریقین کے ساتھ مشاورت کے بعد انہوں نے اپنی جو تاریخ تھی وہ جمع کرائی سپریم کورٹ میں، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ جی 8 فروری 2024 کو یہ الیکشن ہوں گے ہر صورت، اور اس کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ انتخابات جو ہیں یہ کسی کے دماغ میں، یہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ کسی کے دماغ میں اب یہ بات شک نہیں رہنا چاہیے کہ الیکشن نہیں ہوں گے۔ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ہوں گے؟ دیکھیں، اس حوالے سے انہوں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میڈیا کے حوالے سے خصوصاً انہوں نے کہا کہ جو یہ میڈیا جو ہے اس میں کوئی اس طرح کی پٹی شٹی نہ چلائے، اور اگر کسی نے کوئی اس سے بات کرنی بھی ہے تو اپنی بیگم سے بات کرے، وہ پٹیاں نہ چلائے۔ دیکھیں، بات یہ ہے، چیف جسٹس آف پاکستان نے تو جو کہا ہے 8 فروری 2024 کو ان کا حکم ہے، ادارے اس پہ کام کریں گے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم ہر صورت اس پہ عمل درآمد بھی کریں۔ لیکن ان کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کی پریزنس اور ان کی تیاریوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پولیٹیکل پارٹیز کا جہاں تک تعلق ہے، پولیٹیکل پارٹیز تو اب شروع ہو چکی ہیں، گراؤنڈ پہ نکل چکی ہیں۔ صرف اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اس میں حصہ لے سکیں گی یا نہیں لے سکیں گی۔ اور نواز شریف نے بھی اس ہفتے اپنے الیکشن کیمپین کا آغاز کر دیا، انہوں نے تو کر دیا ہے، باقی پولیٹیکل پارٹیز نے بھی کر دیا۔ میں خصوصاً بات کروں تو کیا پی ٹی آئی بھی اس انتخابی عمل کا حصہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیونکہ دیکھیں کہ آج بھی ان کی جو بہت ساری مین سٹریم لائن پولیٹیکل شخصیات ہیں، ان کے خلاف 9 مئی کے حوالے سے مقدمات چل رہے ہیں، اور کئی 1 2 3 تو گرفتار بھی ہیں۔ کل پرسوں بھی وہ جو اسپیکر قومی اسمبلی تھے اسد کیسر صاحب، ان کو بھی حراست میں لیا ہے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے۔ تو کیا یہ سارے لوگ اس کا حصہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ کیا اس وقت تک کیا صورتحال ہوگی؟ دیکھیں، اس ملک میں حالات بدلتے دیر بھی نہیں لگتی، کیا پتہ کہ 8 فروری تک اس ملک میں کیا صورتحال ہو جائے۔ لیکن یہ کہ اب جو الیکشن کے حوالے سے بات ہے کہ چلیں، تمام فریقین کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن بھی اور سپریم کورٹ کا جو اب حکم آ گیا کہ 8 فروری 2024 کو الیکشن ہوں گے، تو اب گراؤنڈ پہ ہمیں تھوڑی سی ایکٹیویٹیز نظر آئی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ اب الیکشن ہوں گے۔ اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہوئے تو وہ یہ ہے کہ افغان باشندوں کی واپسی کے عمل کو سبوتاژ کرنے کا گھنونہ منصوبہ بے نقاب۔ کیا کہنا ہے آپ کا اس بارے میں؟ جی، یہ بالکل دیکھیں، یہ
بہت بڑا ایک کام ہو رہا ہے اس وقت. ہمارے چمن بارڈر ہو یا اسپین بولدک ہو یا آپ ترخم پہ جا کے دیکھیں تو ایک بہت بڑی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے روزانہ کی بنیاد پہ. وہاں پہ ہزاروں لوگ جمع بھی ہیں, تو لوگ کوئی رضاکارانہ طور پہ جا رہے ہیں اپنے آبائی ملک افغانستان کو. تو چونکہ وہاں پہ کافی رش بھی ہے اور اس طرح کی صورتحال بھی ہے, تو ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے یہ چیز ایک ٹریس کی تھی کہ کچھ جو ہمارے ملک دشمن ہیں, کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس چیز سے وہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ ایک تو اس پہ کوئی احتجاج ہوگا, اس پہ کوئی فائرنگ کی حدود پاکستانی حدود میں کوئی ان پہ فائرنگ ہو جائے, یا کوئی ایسی ویڈیوز آپ چلائیں پہلے سوشل میڈیا پہ کہ ان کے ساتھ عورتوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ کوئی زبردستی ہو رہی ہے, ان کو کھینچا تانی ہو رہی ہے, تاکہ ایک ماحول بن جائے. تو اللہ کے فضل سے دیکھیں آج کافی ٹائم ہو گیا ہے, لاکھوں کی تعداد میں لوگ چلے جا رہے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پہ جا رہے ہیں. تو آج تک اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے یہ چیز انشور کی ہے کہ وہاں پہ اس طرح کی کوئی صورتحال. کیا یہ پرماننٹ ہوگا؟ کیا ان کی واپسی آپ کو لگتا ہے کہ واپس آئیں گے یا کچھ بھی, یا یہ پرماننٹ حل ہے؟ دیکھیں یہ تو اب تو یہ بات جس طرح اب الیکشن کی بات کی ہے, اب یہ بات تو کسی کے ذہن میں نہیں رہنی چاہیے کہ یہ تقریباً ہوگا مارچ اپریل تک یہ سارا آپریشن ہوگا, اپریل 2024 تک. اس میں یہی ہے کہ پہلی جو فیز جا رہا ہے وہ لوگ جا رہے ہیں جو ان رجسٹرڈ ہیں, دوسرا فیز وہ جا رہا ہے 30 دسمبر کے بعد آپ کے جو UNHCR کے کارڈ ہیں وہ مطلب ان کی آگے کوئی ڈیٹ ایکسٹینڈ نہیں ہو رہی, تو وہ بھی جا رہے ہیں. پھر تیسرا جو آپ کا وہ ہے کون لوگ جائیں گے, تیسرے وہ جائیں گے جنہوں نے پاکستانی کارڈ بنا رکھے ہیں, تو وہ لوگ بھی جائیں گے. جانا تو ٹھہر گیا ہے آج صورت. اب دیکھیں یہ تو ہونا تھا کہ یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کیا, یہ جس ٹاپک پہ ہم بات رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو ضلع خیبر میں یا چمن بارڈر پہ دیکھیں تو ہمارے جو پاکستانی لوگ ہیں وہ ہمارے اپنے جو بھائی ہیں افغان ریفیوجیز جا رہے ہیں یا غیر قانونی جو بھی جا رہے ہیں, تو آپ روزانہ کی بنیاد پہ دیکھیں وہ ان کو پانی دے رہے ہیں, ان کو کھانا دے رہے ہیں. تو یہ دیکھیں جانا تو ہے, ایسی بات نہیں ہے, لیکن وہ ہمارے ساتھ رہے ہیں 40 سال رہے ہیں, تو بھائیوں کی طرف جانا چاہیے. اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہوئے تو وہ یہ ہے کہ جیلوں میں بند غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کا انخلاء شروع. کیا کہنا ہے آپ کا اس بارے میں؟ جی, جس طرح میں پہلے بات کر رہا تھا کہ یہ تو اب جانا تو ہر صورت ہے ہی ہے, تو اب اس طرح ہے کہ جو معمولی اس طرح کے مقدمات میں جیلوں میں بند ہیں غیر ملکی, تو ان کا انخلاء بھی شروع ہو گیا ہے. تو ابھی اس میں اس طرح ہے کہ تقریباً صرف اڈیالہ جیل کی ہم بات کریں تو اڈیالہ جیل میں تقریباً 64 کے قریب جو ہیں وہ غیر ملکی, جس میں اکثریت جو ہے وہ افغان ریفیوجیز کی ہے وہ تھے. تو اس پہ جو کیپٹل سٹی پولیس آفیسر ہیں اسلام آباد اکبر ناصر خان, تو انہوں نے اور FIA حکام نے اور ضلعی انتظامیہ نے جیل حکام نے یہ مل کے یہ کیا ہے. تو اب یہ 64 جو غیر ملکی تھے افغان ریفیوجیز, تو ان کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے. تو اسی طرح یہ خالی اسلام آباد کی بات نہیں ہے, باقی بھی جتنے لوگ ہیں پورے پاکستان کی جیلوں میں ہیں, کافی سارے لوگ ہیں مختلف مقدمات میں, تو ان کا بھی جو ہے پروسیس شروع کر دیا گیا ہے اور ان کی لسٹیں بننی شروع ہو گئی ہیں. وہ لوگ بھی اپنے ملک جائیں گے جو کوئی اس طرح کے سنگین جرائم میں ملوث نہیں ہیں, جو معمولی مقدمات میں ہیں, ان کو اپنے ملک میں ڈیپورٹ کر دیا جائے گا, چاہے ان کا ملک تعلق کسی بھی ملک سے ہو. اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہوئے تو وہ یہ ہے کہ RPO کا راولپنڈی سیف سٹی پروجیکٹ کا دورہ, تعمیراتی کام تیزی سے مکمل کرنے کی ہدایت. کیا کہنا ہے آپ کا اس بات؟ جی, یہ بالکل RPO راولپنڈی ہے سید خرم علی, انہوں نے کیا ہے سیف سٹی پروجیکٹ کا دورہ کیا ہے. تو ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ سیف سٹی جو پروجیکٹ ہے یہ بہت جلد مکمل کیا جائے گا. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سیف سٹی ہے کیا ہے. بالکل ہونا تو چاہیے یہ تھا کہ یہ سیف سٹی اسلام آباد کی حد تک تو ہے ہی ہے, اب باقی شہروں میں بھی شروع ہو گیا ہے, لیکن راولپنڈی چونکہ بہت بڑا سٹی ہے, بڑا کاروباری علاقہ ہے, تو سیف سٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی داخلی خارجی راستے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی چوک چوراہے ہیں یا باقی جتنے بھی سٹریٹس ہیں, وہاں پہ CCTV کیمرے ہونے چاہیے, ایک کنٹرول روم ہونا چاہیے. تو یہ تو بہت پہلے بن جانا چاہیے تھا, لیکن وہ دیر آئے درست ہے. ابھی جو RPO ہیں سید خرم علی, انہوں نے یہ گزشتہ روز اس کا وزٹ کیا ہے, اس کا سیف سٹی پروجیکٹ کا جو تعمیراتی بلڈنگ ہے اس کا کیا ہے. تو ان کا یہی کہنا ہے کہ اس کو بہت جلدی سے ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں تاکہ یہ اسلام آباد کے ساتھ ساتھ. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس سے ہمارا کرائم ریٹ کم ہوگا؟ دیکھیں کم ہو یا نہ ہو, اس میں یہ ہے نا کہ بنیادی چیز یہ ہے
کہ یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ سی سی ٹی وی کیمرے لگ جائیں گے یا کنٹرول روم بن جائے گا تو آپ کا کرائم بالکل ختم ہو جائے گا. کرائم ختم نہیں ہوگا, لیکن چونکہ کرائم تو پوری دنیا میں ہو رہے ہیں, امریکہ, جاپان, اب باقی اتنے ترقی یافتہ ملک ہیں, وہاں پہ دبئی میں بھی ہو رہے ہیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کے پاس کم از کم کوئی ایویڈنس آ جائے گی کہ کون سے علاقے میں کون سا کام ہو رہا ہے, کس طرح ہے, کون سی گاڑی پہ آیا ہے, کون سے موٹر سائیکل پہ ہے. تو اس پہ یہ ہے کہ کافی سارے لوگ ٹریس ہو جاتے ہیں. تو لیکن یہاں پر آج بھی بہت سی جگہوں پر کیمراز یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی کرائم ہوتا ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, وہ چیز ٹریس نہیں. اس کی وجہ ہے نا, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تو کرائم وہ کیمرے تو لگا دیے ہیں, لیکن اگر آپ ان کیمروں کی کوالٹی چیک کریں, وہ بھی ہم نے پولیس کی وجہ سے, ان کے ڈر کی وجہ سے لگا دیے ہیں کہ اگر کیمرے آپ کے پاس نہیں لگے تو آپ کے خلاف کارروائی ہوگی. تو لہٰذا اس چیز سے بچنے کے لیے بعض جگہوں پہ تو ڈی وی آر ہی نہیں لگے, اگر کیمرے لگے بھی ہیں تو ان کی وہ کوالٹی اچھی نہیں ہے. تو چونکہ یہ تو سرکاری سطح پہ ہوتا ہے تو ان کی کوالٹی بھی اچھی ہوتی ہے, اس سے گاڑی کا نمبر بھی ٹریس ہو جاتا ہے, موٹر سائیکل کا نمبر بھی ٹریس ہو جاتا ہے. وہ بہت ساری جگہوں پہ یہ سی سی ٹی وی کیمروں سے بہت بڑی بڑی وارداتیں جو ہیں وہ ٹریس ہوئی ہیں. خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا مگر ایک بریک کے بعد. K2 ٹائمز میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. خبروں کی جانب بڑھتے ہوئے تو وہ یہ ہے کہ ایبٹ آباد محکمہ پبلک ہیلتھ کی غفلت نیلور سعیدہ کے مکین بوند بوند کو ترس گئے. کیا کہنا ہے آپ کا اس بارے میں؟ دیکھیں جی, یہ تو ایبٹ آباد پبلک ہیلتھ کی آپ بات کر رہے ہیں. ایبٹ آباد چونکہ ہزارہ ڈویژن کا اس طرح سمجھ لیں کہ ایک صدر مقام ہے, ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے. وہاں پہ آپ کے کمشنر جو ہیں جو پورے ہزارہ کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی وہاں پہ بیٹھے ہیں. اسی طرح پبلک ہیلتھ کے بھی جو ایکسین یا اس طرح کے ایس سی وغیرہ جو بھی ہیں وہ سارے ایبٹ آباد میں بیٹھتے ہیں. اگر ایبٹ آباد میں پبلک ہیلتھ کی یہ کارکردگی ہے تو آپ پھر کیا ان سے توقع کر سکتے ہیں کہ اس پبلک ہیلتھ کی تورغار میں کیا کارکردگی ہوگی, بڈگرام میں کیا کارکردگی ہوگی, یا غازی یا خانپور یا دور دراز جتنے بھی ہزارہ کے ایریاز ہیں ان میں ان کی کیا کارکردگی ہوگی. اب دیکھیں یہ پانی بنیادی ضرورت ہے اور نیلور سجدہ ایک بڑا علاقہ ہے, وہاں کا ٹیوب ویل جو ہے پبلک ہیلتھ کا 8 روز سے وہ خراب ہے. تو 8 روز گزر گئے ہیں اور آج میں سمجھتا ہوں کہ 10 دن ہو گئے ہیں تقریباً. تو کسی کے کانوں پہ جوں تک نہیں رہے گی کہ یہ پانی جو ہے بنیادی ضروریات ہے یہاں کے. حالانکہ ایبٹ آباد میں واسا ہے شہریوں کے لیے, جو شہر کے اندر ہے ان کے لیے واسا بنا ہوا ہے, لیکن پبلک ہیلتھ کی جہاں تک بات ہے ان کا کوئی وہ کہتے ہیں کوئی کام ہی نہیں ہے. ہم ہری پور کی بات کریں تو زیادہ تر ٹیوب ویل آج بھی اگر ہری پور میں آپ دیکھیں تو پبلک ہیلتھ کے زیادہ تر ٹیوب ویل جو ہیں وہ ڈیفالٹر ہو کے بند ہو چکے ہیں. اور یہ بھی جو ٹیوب ویل ہے مجھے لگ رہا ہے کہ اس کا بھی یہی ہوگا کہ ان کا بل انہوں نے جمع نہیں کروایا ہوگا. لیکن تربیلا ڈیم تو اسی ڈویژن کے اندر آتا ہے, پھر بھی شہریوں کو پانی کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. دیکھیں یہ تو آپ نے کیا بات کر دی, تربیلا ڈیم نہیں آتا. تربیلا ڈیم کے ساتھ ساتھ اب جو غازی بروتھا پروجیکٹ ہے وہ بھی ہزارہ میں آ رہے ہیں. اب دیامر باشا ڈیم جو بن رہا ہے وہ بھی ہزارہ میں بن رہا ہے. سکی کناری ڈیم جو ہے وہ ہزارہ میں بن رہا ہے. لیکن آپ ہزارہ کی بات کریں تو آج بھی ایسے ایریاز ہیں یہاں پہ بجلی نہیں ہے. ہزارہ وہ ایریا ہے جو پورے پاکستان کو روشن کر رہا ہے, لیکن آپ ڈیم کے ارد گرد سائڈوں پہ جا کے دیکھیں تو کیا وہ کہتے ہیں بات ہے کہ وہاں پہ بجلی نہیں ہے. اسی طرح پانی کی بات یہ ہے کہ ایبٹ آباد کے اندر اگر پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی یہ کارکردگی ہے تو پھر باقی ڈسٹرکٹ میں ان کی کیا کارکردگی ہوگی. تو اس پہ یہ ہے کہ کمشنر ہزارہ صاحب جو ہیں چونکہ ان کا تعلق بھی ہزارہ سے ہے, ان کو چاہیے کہ ان کا قبلہ درست کریں اور لوگوں کے مسائل حل کریں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیشہ الیکشن کے ٹائم پہ ہمارے سیاسی جو اہلکار ہوتے ہیں بڑے وعدے کرتے ہیں لیکن اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا. دیکھیں یہ تو ایک المی ہے نا کہ ہمارے لوگ سادہ لوگوں کو الیکشن کے نام پہ مختلف اعلانات کیے جاتے ہیں, بلند بانگ دعوے کیے جاتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. غریب کے ووٹوں سے منتخب ہونے والا چاہے جو بھی ہو, وہ جب اس کو اقتدار اس کے ہاتھ میں آتا ہے تو وہ ناخدا بن جاتا ہے. وہ ان لوگوں سے اس طرح ملتا ہے جس طرح یہ کوئی خدائی مخلوق ہو, حالانکہ اس کو سمجھ نہیں ہے کہ 5 نہیں تو 6 سال بعد اس نے اسی غریب کے پاس جانا ہے. لیکن جب تک ہمارے لوگوں کو, غریبوں کو شعور نہیں آئے گا, یہ لوگ ان کے ساتھ اسی طرح کرتے رہیں گے اور یہ پانی کے لیے اسی طرح ترستے رہیں گے. اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہوئے تو وہ یہ ہے کہ ہری پور سالے بازار میں کریک ڈاؤن, گراں فروشوں کو بھاری جرمانے, جیل روانہ. کیا کہنا ہے آپ کا اس بارے میں؟ جی یہ سالہ بازار ہے, ہری پور کا ایریا ہے. وہاں پہ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر ہیں شراز انور خان.
تو انہوں نے فوڈ انسپیکٹر اور جو لوکل پولیس ہے ان کے ساتھ مل کے تو وہاں پہ کارروائی کی ہے، اور کارروائی بھی اس وجہ سے کی ہے کہ وہاں پہ جو اسپیسیفک کارروائی کی گئی ہے، وہاں پہ جو قصاب ہیں تو وہ ایک تو بہت زیادہ مہنگے داموں گوشت فروخت کر رہے تھے، اور دوسرا وہاں پہ کوئی صفائی بھی نہیں تھی، کیونکہ کافی عرصے سے یہ بس روٹین میٹر چل رہا ہے ملک میں کہ وہاں پہ ان کو کسی نے چیک بھی نہیں کیا تھا۔ اسی طرح وہاں پہ جو بیکریز ہیں یا اس طرح کی باقی اشیاء خورد و نوش کی دکانیں ان کو بھی کسی نے لیکن یہ چیز بہت ٹیمپرری ہوتی ہے۔ میں نے آپ سے پچھلے بھی پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے بھی بہت سی جگہوں پہ چھاپا بھی مارا تھا اور کچھ ٹائم کے لیے وہ چیز بند کر دی جاتی ہے، لیکن کیا وجہ ہوتی ہے کہ وہ دوبارہ کھل جاتی ہے اور بہت اچھے طریقے سے آپریٹ ہونے لگ جاتی ہے؟ تو اس کا کوئی پرماننٹ حل نکالنا، اور اگر یہاں پر چھاپا لگایا جا رہا ہے یا جیل کی طرف روانہ کیا جا رہا ہے تو اس کے اوپر کوئی پرماننٹ حل کیوں نہیں ہے؟ وہ لوگ واپس دیکھیں اس میں یہ کہ کل پرسوں ہی اپنے بعد ہائی کورٹ بینچ نے ایک فیصلہ بھی دیا ہے کہ شہریوں کی طرف سے مختلف کاروباری حلقوں کی طرف سے یہ ریٹ پٹیشن دائر کی گئی تھی اپنے بعد ہائی کورٹ میں کہ جی روزانہ کی بنیاد پہ مختلف ڈپارٹمنٹ آ کے تو جرمانے کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے ریٹ پہ کہ اب جو کارروائی ہوگی خاص کر یہ کریانہ پہ اور یا بیکریز پہ یا اس طرح کی دکانوں پہ وہ صرف حلال فوڈ اتھارٹی کرے گی خیبر پختونخوا کی۔ اب دیکھیں یہ بھی ایک المیہ بنا ہوا ہے کہ فوڈ ڈپارٹمنٹ علیحدہ ہے، حلال فوڈ علیحدہ ہے، اللہ نہ کرے یہ کل پھر حرام فوڈ علیحدہ بنا لیں۔ وہ بھائی ایک ہی ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے، اس ڈپارٹمنٹ کو آپ کریں۔ اور یہ دکانیں غریبوں کی ہیں، غریبوں اس کے بعد کی یہ پرسان حال ہے۔ جی مطلب ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر ڈپارٹمنٹ اندر ڈپارٹمنٹ اس کے اندر ڈپارٹمنٹ، یہ کیا صورتحال ہے؟ آپ ایک آرڈیننس کے ذریعے ہر سال ایک نئی ڈپارٹمنٹ بنا دیتے ہیں۔ حلال فوڈ اتھارٹی آپ نے بنانی ہے، پھر فوڈ ڈپارٹمنٹ ختم کر دیں۔ اگر فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے پھر اس اتھارٹی کی کیا ضرورت ہے؟ تو اسی پہ یہی ہے کہ ہائی کورٹ پہ بھی وہ لوگ گئے کہ اگر کام کرنا ہے ان کو ایک ہی ڈپارٹمنٹ کرے نا کم از کم۔ اب فوڈ ڈپارٹمنٹ علیحدہ ہے، حلال فوڈ علیحدہ ہے، پھر درجنوں کے حساب سے آپ کے ڈسٹرکٹس میں اسسٹنٹ کمشنر، ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر، اس کے بعد بھی کام نہیں ہو رہا۔ یہ صورتحال ہے۔ اب یہ 7 جو قصاب ہیں ان کو جیل روانہ کیا ہے، لیکن بات یہی ہے کہ یہ کل پھر آ جائیں گے، ضمانتیں ہو جائیں گی۔ پھر کون اس کا ذمہ دار ہے؟ کیا آپ اس میں پولیس اہلکار شامل ہوتے ہیں؟ آپ اس بات کو کہیں گے؟ دیکھیں اس میں پولیس کا تو ایسا جتنا کردار نہیں ہے، لیکن ڈپارٹمنٹس ہر صورت شامل ہیں۔ کون سے ڈپارٹمنٹ؟ دیکھیں پولیس کے پاس ان کو جرمانہ کرنے کا اختیار نہیں ہے، اختیار جن کے پاس ہے وہی لوگ ان کے ساتھ ملوث بھی ہوتے ہیں۔ کن کا اختیار ہے؟ اختیار ان کے اوپر جو ہے چیک اینڈ بیلنس کا مین کردار جو ہے، پولیس تو سیکورٹی کے لیے ساتھ جاتی ہے، وہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کا کردار ہے یا حلال فوڈ کا کردار ہے، وہ اپنے حصہ ہر صورت وصول کرتے ہیں۔ اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہوئے تو وہ یہ ہے کہ حویلیاں سرکاری ہسپتال میں نجی لیبارٹریوں کے ہرکاروں کا قبضہ، مریض لٹنے لگے، کیا کہنا ہے آپ کا؟ جی بالکل، یہ پہلے تو یہ ہے کہ یہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال حویلیاں ہیں، یہ پوری تحصیل حویلیاں کا ایک بڑا ہسپتال ہے، اس کے علاوہ حویلیاں میں کوئی تحصیل لیول کا کوئی ہسپتال نہیں ہے۔ پہلے ہی اس کے حالات انتہائی خراب ہیں، وہاں پہ کوئی اس طرح کے کوئی اسپیشلسٹ ڈاکٹرز نہیں ہیں، اس طرح کا کوئی آپریشن تھیٹرز نہیں ہیں، صرف وہ ایک ریفر پوائنٹ ہے کہ وہاں سے آپ نے ایوب میڈیکل کمپلیکس یا ابٹباد بے نظیر بھٹو شہید ہاسپٹل میں آپ نے ریفر کرنا ہے۔ اب دوسری جو صورتحال سامنے آئی ہے وہ یہ صورتحال ہے کہ اسپتال کے اندر جو پرائیویٹ لیبارٹریز ہیں وہاں پہ ان کے جو کارندے ہیں وہ سارا دن بیٹھے رہتے ہیں، اور جو وہاں پہ ڈاکٹرز ہیں یا باقی جو سٹاف ہے ان کے ساتھ وہ ملی بھگت کر کے تو غریب لوگوں کو وہ پرائیویٹ لیبارٹریز کے ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں۔ اور اس میں یہ خالی حویلیاں کی بات نہیں ہے، یہ ہر جگہ ہمارا ایک میں سمجھتا ہوں عالمی ہے اس ملک کا کہ ہم اتنے زیادہ یہاں پر ہولی فیملی بھی رینوویشن کی وجہ سے بند کی ہے، تو آنے والی حکومتوں کا اس میں کیا کردار ادا ہوگا، یا وہ ہیلتھ سیکٹر کے میں کیا؟ دیکھیں جی سب سے پہلے تو یہی ایک المیہ ہے ہمارے ملک کا کہ جو بندہ الیکشن میں آ رہا ہے سب سے پہلے اس نے ہیلتھ، ایجوکیشن، یہ بنیادی چیزیں، وہ اس کے حوالے سے ابھی بھی کسی کو کیا پتہ ہے کہ بجٹ میں کتنی رقم مختص ہوتی ہے، ہماری اس میں کنٹریبیوشن کتنی ہے، ہمارے مطلب جو عام لوگ ہیں جن کا یہ چیز ہے۔ دیکھیں جو اشخاص ہیں ان کا تو انہوں نے شفا جانا ہے، انہوں نے دبئی جانا ہے، انہوں نے انگلینڈ جانا ہے۔ جو غریب لوگ ہیں جنہوں نے اپنی تحصیل کی سطح پہ یا جو اس طرح کی ڈسٹرکٹ کی سطح پہ سرکاری اسپتال ہیں، تو سرکاری اسپتال میں کون جاتا ہے؟ غریب ہی جاتے ہیں۔ تو ان کے حوالے سے کیا کرنا ہے؟ آپ آج بھی دیکھیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے بہت سارے ڈسٹرکٹ میں آپ کا ہارٹ کا کوئی اسپیشلسٹ نہیں ہے، آپ کا کڈنی کا کوئی اسپیشلسٹ نہیں ہے،
آپ کا برن یونٹ نہیں ہے آپ کے پاس. میں بہت سارے درجنوں آپ کو ایسے 5-10 ڈسٹرکٹ بتا سکتا ہوں جن میں آج تک برن یونٹ نہیں ہے. وہاں پہ کوئی ایسا ایمرجنسی ہو جائے وہاں پہ کوئی ہے ہی نہیں ہے, اس طرح کا کوئی ٹراما سینٹر نہیں ہے کہ فل ایکوپڈ ہو. تو بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس طرح کا کرے. اب جہاں تک خواتین کی کوئی فیسلٹیز ہیں نہ ہی کوئی بچوں کی کچھ بھی نہیں. تو اب دیکھیں یہ تو صرف ہم تحصیل کی بات کرتے ہیں, اب حویلیاں کی بات کر رہے ہیں جب کہ وہاں پہ جو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں یہ لوگوں کے ساتھ یہ ایشو بنا ہوا ہے. تو آپ پھر اندازہ لگائیں, یہ تو ایک مین تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے, باقی جو شہر سے ہٹ کے BHU ہیں, RHC ہیں, ان کی کیا حالت ہوگی. تو دیکھیں اس پہ ان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے. وہاں پہ جو ڈاکٹر بیٹھے ہیں ان کو بھی خدا کا خوف کرنا چاہیے. اور پھر ہمارے ڈسٹرکٹ سطح پہ جو ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر بیٹھے ہیں, وہاں پہ MS بیٹھے ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ خدارا غریب لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے آپ وہاں پہ دیکھیں کہ آپ کی زیر نگرانی کیا کام ہو رہا ہے. آج کے لیے اتنا ہی ہے. بہت بہت شکریہ ذاکر حسین تنولی کہ آپ نے پروگرام میں شرکت کی. آپ کا شکریہ جی. مجھے اور ذاکر حسین تنولی کو اجازت دیجیے. اللہ حامی و ناصر.